السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 60 یعنی 59 اور 60 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کی اصل حقیقت کو بیان کیا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی دور بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان دونوں آیتوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے۔ کن سے پوچھئے؟ ان اہل کتاب سے پوچھئے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھئے جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ ان سے پوچھئے، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ پوچھئے ان سے کہ تم لوگ ہم سے ایسے غصہ اور ناراض کیوں ہو، ہم لوگوں سے ایسے غصہ اور ناراض کیوں ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہودیوں سے پوچھئے، عیسائیوں سے پوچھئے کہ ہم لوگوں سے یعنی ہم مسلمانوں سے تم اس طرح سے ناراض کیوں ہو؟ کیا ہمارا قصور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، جو کچھ اللہ نے ہماری طرف نازل فرمائی اس پر ایمان لائے ہم لوگ، اور جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ہم ایمان لائے، کیا اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور ہے؟ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اعتراض ہے ہمارے اوپر؟ آپ دیکھیں گے ہر دور میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان پر بڑی مضبوطی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے لوگ ناراض رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے آپ خندق والوں کا واقعہ، خندق والوں کے واقعے میں واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ البروج کے آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما نقموا منہم، یہ جو مشرکین تھے ایمان والوں سے صرف اس لیے دشمنی رکھتے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور قابل تعریف اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اس واسطے سے مشرکین ان سے ناراض تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے، کانوں سے سنا ہوا مشاہدہ ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کی اتباع کریں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں، لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شرابی بن جا چلے گا، دنیا دار بن جا چلے گا، داڑھی منڈا بن جا چلے گا، شرک و بدعات کر لے چلے گا، لیکن قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا نہیں بننا، یہ پسند نہیں ہے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، یہ سب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اس بری فطرت کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لیں، اور کسی وجہ سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ پوچھئے ان سے کہ آخر تم لوگ ہم سے ناراض کیوں ہو؟ کیا ہمارا اس کے علاوہ کوئی قصور ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں؟ جو کچھ اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں، جو کچھ ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائیں، کیا اس کے علاوہ کوئی قصور ہے؟ بس یہی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم میں سے اکثر فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہے، بد کردار ہے۔ جو لوگ نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں
فرما بردار لوگ ان کو پسند نہیں ہیں. شیطان کیا کیا؟ نافرمانی کی راہ کو اختیار کیا. ان کو فرما بردار لوگ، اس کو فرما بردار لوگ پسند نہیں ہیں. آج بھی سماج و معاشرے کے اندر ایسے لوگ، ایسے ایلیمنٹس، ایسے عناصر پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ نافرمان ہیں، اور ان کو ان کی نظروں میں صرف وہی لوگ کھٹکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ قل، آپ ان سے پوچھئے، یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، مسلمانوں کا، دیکھ رہے ہیں مسلمان مسلمان مسلمان، یہی نام آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر یہ سب چیز ہو رہا ہے، مسلمان. باقی دنیا میں کوئی کچھ بھی کر لے، نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مسلمان کا نام آتے ہی بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اذان پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجدوں پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف مسلمان کا نام آنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، آپ ان سے پوچھئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، ہمارے بارے میں تو بدگمانی کرتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ تم لوگ ہمارے بارے میں تو بدگمانی کرتے ہو، کیا میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتا دوں جو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین اجر پانے والا ہے؟ کیا اس کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جتنی صفات بیان کی وہ سب کے سب یہودیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب یہودیوں کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من لعنہ اللہ، آپ ان سے کہیے کہ بدترین بدلہ، بدترین سزا ان لوگوں کو ملے گی من لعنہ اللہ، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کر دی. لعنت کر دی مطلب اپنی رحمت سے دور کر دیا. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر کہ سب سے زیادہ لعنت اگر کسی قوم پر کی گئی ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر. اللہ نے لعنت کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. وغضب علیہ، اور ان لوگوں کو برا اجر ملنے والا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا اور جس سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بدترین سزا سے دوچار کرے گا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا. آپ کو معلوم ہے جو یہودی قوم جو ابھی اسرائیل کے اندر بسی ہوئی ہے، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بھیجی ہیں ویسے ہی لعنت اور پھٹکار بھی بھیجا ہے، یہاں تک کہ اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا تھا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 164. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر ان دونوں آیات کے اندر جو باتیں بیان کی ہے اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو ہفتے کے روز، سیٹرڈے کے روز تم لوگوں کو مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. اب یہ قوم ایسی بدترین اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں اتنی آگے بڑھی ہوئی کہ جب اللہ نے ہفتے کے دن منع کیا اور آزمانے کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلی اوپر آیا کرتی تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک روز پہلے وہاں پہ ڈوری ڈال دیتے تھے، جال ڈال دیتے تھے، کانٹا ڈال دیتے تھے تاکہ سیٹرڈے کے دن آ کر کے، ہفتے کے دن آ کر کے مچھلیاں پھنس جائے. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو رات میں جا کر کے مچھلی کو نکال لیتے تھے. 3 قسم کے لوگ بن گئے، ایک ایسا کرنے والے، دوسرا ایسا کام، حرام کام تو کرتے نہیں تھے لیکن دیکھ کر کے چپ چاپ رہتے تھے، جو کرتا ہے کر لینے دو، ہم اپنا کام کر لیں گے. ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے اس انٹینشن، انہوں کر لینے چھوڑو، ہم کو کیا آپ سے. مسلمانوں کا یہ مطلب نہیں. آج جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کے برابر بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو برا لگتا ہو، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری بات کو سن کر کے سوچ رہے ہیں چھوڑ ان کا ایسا ہی یار، لیکن نہیں، ہم آپ کو اس لیے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، ایک وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اس نافرمانی کے اوپر لوگوں کو روک ٹوک کرنا شروع کر دیا کہ کیوں کرتے ہو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تم لوگ غلط کام کر رہے ہو، اس کام سے باز آ جاؤ وگرنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور ایک ایسی جماعت بن گئی جو اس کام میں تو شامل نہیں ہے لیکن ہٹ کے رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے. اور جو بولنے والے تھے، اللہ نے قرآن کریم کے سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 میں اس کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو بولنے والے تھے ان کو روکتے تھے. کیا کہتے تھے؟
لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جس قوم کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، ان کو تم کیوں روک رہے ہو؟ مت روکو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں روک رہے ہیں، اللہ کے یہاں ثبوت رہے گا کہ ہم نے روکا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھانے سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوم کو، یعنی ان لوگوں کو بھی جنہوں نے حرام کام کیا ان کو بھی، اور وہ لوگ بھی جو دیکھ کر کے چپ رہ رہے تھے ان کو بھی بندر اور سور بنا دیا، بندر اور سور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کی نسل حدیث کے مطابق بھی اور تفسیر کے مطابق بھی ان کی نسل صرف 3 دن تک چلی، 3 دن تک، 3 دن کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے۔ آج مت سمجھے کہ جو بندر سور ہے یہ وہی لوگ ہیں، نہیں، وہ لوگ ختم ہو گئے۔ جن قوموں پر بھی اللہ نے عذاب بھیجا، جن قوموں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا عذاب بھیجا، اس قوم کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا یہاں پر، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا۔ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرنے والا ہے، ایسے لوگ بدترین ہیں، بدلہ پانے والے۔ اور آگے فرمایا وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور باطل معبودوں کے سامنے جھکنے والے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، جن کے اندر یہ تمام چیز پائی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک شر مکانا، یہی لوگ بدترین ہیں، ان کا درجہ بہت بدتر ہے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ گمراہی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ باتیں اہل کتاب کی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ ہمارے ہدایت کے لیے کیا ہے اس میں باتیں؟ تو ہمارے لیے ہدایت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہیے، خود اطاعت و فرما برداری میں آگے۔ اور اطاعت و فرما برداری اگر ہوگی تو اللہ کے کلام کی ہوگی اور نبی کے فرمان کی، دوسرے کسی کی نہیں۔ چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اگر ان کا کوئی عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی پیروی کرنے کے بعد ہمارے لیے سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات، اگر ہم لوگوں نے اطاعت و فرما برداری کا رستہ اختیار کر لیا تو اب ہمارے دل میں فکر ہونی چاہیے کہ جو ہمارے سماج و معاشرے میں ہیں ان کو بھی سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، وہ سمجھے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کلیئر بتا دیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں یا جو آپ کا عمل ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق عمل جو ہے وہ اس ٹائپ سے ہے۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں انہی باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔